ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ کا الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ بھلا کون ہے جو مجبور اور بے قرار انسان کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے، اس کی مصیبت رفع کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم بہت کم سوچتے ہو۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دعاؤں کی سننے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ الہی ہم بندگی بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں، عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، پوجا اور پرستش بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔
استعانت بھی صرف تجھ سے کرتے ہیں، مشکلات و مصائب میں پکارتے بھی صرف تجھے ہی ہیں، اور ہر حال میں ہم تیری ہی مدد اور تیری ہی نصرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جسے مشکلات و مصائب میں غائبانہ پکارا جائے، اور جو انسانوں کی مدد کرنے پر قادر ہو، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ دعا اور عبادت یہ ہم معنی الفاظ ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ حکم الحاکمین نے دعا کو عبادت کے طور پر ہی استعمال فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، لوگوں تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ رسوا ہو کر جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، اور دوسرے حصے میں فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا اور پکار کو ہی مالک کائنات نے اپنی عبادت سے تعبیر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر، اس مالک کو پکارنے سے بڑھ کر اچھی شے اور کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت سے بھرا پڑا ہے کہ دعا کا حق صرف اللہ رکھتا ہے، غائبانہ پکار صرف اسی کا استحقاق ہے، مشکلات و مصائب میں پکارے جانے کے لائق صرف اس کی ہستی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ مخلوقات کی دعاؤں کو سن سکے اور ان کی مانگ کو پورا کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، اے میرے نبی ان لوگوں سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کے نام کی دعائیاں دیتے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجات و ضروریات پیش کرتے ہو، جن کو تم سننے والا اور قبول کرنے والا سمجھتے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبران کرام کی مثال کیوں نہ لیں، کسی اور کی بات کیا کریں، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی، کسی بڑے یا چھوٹے کی۔ اللہ رب العالمین کے جو برگزیدہ پیغمبر اس دنیا میں گزرے، انہوں نے
کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یہ چیز پیدا کی ہے، کائنات میں یہ چیز ہم نے تخلیق کی ہے؟ بلکہ ان کو تو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ کے سارے نبی یہی کہتے رہے، یہی دعوت دیتے رہے کہ خالق اکیلا اللہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا ہے۔ تو جب اس کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، کوئی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کو پکارا کیسے جا سکتا ہے اور کوئی دے کیسے سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک اگر کسی کھیت کے اندر چلا جائے، قطعاً یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں کرے گا کہ ان کھیتوں کے اندر ہزاروں لاکھوں من غلہ اگا ہوا ہے، اور کسی ایک دانے کے متعلق انگلی رکھ کر یہ کہے کہ یہ اللہ نے نہیں پیدا کیا، یہ فلاں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہی بات اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، کیا میرے پیغمبر ان مکے کے مشرکوں سے کہیے کہ یہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں سے حاجات طلب کرتے ہیں، تو یہ جن کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے ہیں، انہوں نے زمین کی کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے؟ تو جب یہ کسی چیز کے خالق ہی نہیں، مالک ہی نہیں، تو ان کو پکارنے کا معنی کیا ہے؟ ان کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ کیسے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بڑا عجب انداز اختیار فرمایا، ارشاد ہوا لہو دعوت الحق، سچی پکار اللہ ہی کا حق ہے، دعا کی جا سکتی ہے تو صرف اس سے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، میرے علاوہ دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، میرے علاوہ اوروں کے سامنے اپنا دستے سوال دراز کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر یہ کہہ رہا ہو کہ پانی میرے منہ تک خود بخود آ جائے۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن بات ہے، جیسے پانی خود بخود ہونٹوں سے نہیں لگ سکتا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یہ بات ناممکن ہے کہ میرے علاوہ کوئی دعائیں سن سکے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا هو مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ ذرا غور کیجئے گا اس آیہ مبارکہ پر، هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس لیے خالصتاً پکارو تو صرف اللہ ہی کو پکارو، دعا کرو تو صرف اللہ ہی سے کرو، کیونکہ وہی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، از خود زندہ ہے، وہ از خود زندہ رہے گا، وہ اپنے قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، اور یہ کہو کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں تو بتوں کی مذمت کی گئی ہے، مٹی اور پتھر کے جو اصنام تھے، جو مورتیاں تھیں، جو عرب کے اور مکے کے مشرکوں نے بنا رکھی تھیں، تو قرآن کریم میں تو ان سے مانگنے سے منع کیا گیا ہے، ان کی پرستش سے منع کیا گیا اور ان سے دعائیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے۔
یہ جو آیت ابھی آپ نے سنی ہے اس میں کیا فرمایا گیا؟ هو الحی، وہ زندہ ہے اس لیے اسی کو پکارو. یعنی جس کو موت آ جائے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے دعائیں کی جائیں. جو اپنی زندگی نہ بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ جو اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے وہ تمہاری ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور لوگوں میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ فوت شدہ ہیں، اموات، ان کو موت آ چکی ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ان کو زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اور اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. فرمایا جن کو یہ لوگ میرے سوا پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں اور جن کو مشکلات و مصائب میں یہ دعوتیں دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. اس سے اگلی آیت ہے اموات غیر احیاء، فوت ہو چکے، جا چکے دنیا سے، وہ زندہ نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مکے اور عرب کے مشرکوں نے جو بت بنا رکھے تھے نا، وہ ایسے ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تصوراتی طور پر کچھ مورتیاں تراش دیں، کچھ اصنام گھڑ دیے، کچھ اوثان گھڑ دیے تھے. انہوں نے مٹی اور پتھر کے کچھ مجسمے تراش لیے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے. نہیں، ان کے نزدیک جو ان میں سے نیک اور صالح انسان تھے، جو ان میں سے بہتر تھے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے ان کے بت بنا کر انہی سے اپنی حاجات اور ضروریات طلب کرنا شروع کر دی تھی. یعنی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ جن کے بت بنائے ہوئے تھے ان سے مانگا کرتے تھے. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے ان کے 5 بتوں کا تذکرہ ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوث وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 مشہور بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، اور لوگ ان کی پوجا کرتے، ان سے مانگتے، ان سے دعائیں کرتے، مشکلات و مصائب میں ان کے نام کی دعائیاں دیتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، جن کے متعلق آپ نے یہ دعا فرمائی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. یا اللہ میرے اس چچا زاد کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما. اور پوری امت میں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے بڑا اونچا مقام رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو 5 بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے بڑے نیک لوگ تھے، ان کے نزدیک بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے صالح لوگ تھے. جب یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں لٹکا لی کہ جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمیں ان کی عبادت یاد آئے گی اور ہم بھی انہی کی طرح اللہ کو یاد کیا کریں گے. آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اتنے گمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کو پوجنا شروع کر دیا اور انہی سے مانگنا شروع کر دیا. مکے کے مشرکوں کے جو بت تھے وہ بھی اسی طرح تھے کہ ان کے اندر جو اچھے لوگ تھے، ان کے نزدیک نیک لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنا کر انہوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. میرے عزیزوں، دعا اور استعانت کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص کیا جا سکتا ہے.
بعض لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں اور چیزوں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے تو بیوی سے روٹی کیوں مانگتے ہو؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے مسئلے کے جواب میں ٹکسلا. اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا منع ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ میرے بھائی بیوی سے روٹی مانگی نہیں جاتی، بیوی کو حکم دیا جاتا ہے میرے لیے روٹی لے کر آؤ. بیٹے سے آپ کہیں میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ تو یہ مانگ رہے ہیں آپ، یہ تو آپ حکم دے رہے ہیں. جہاں تک لوگوں سے مانگنے کا تعلق ہے تو یہ تو تعاون علی البر والتقوی کے تحت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب بھی ہے اور محمود بھی ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ اپنے کسی عزیز کے پاس جائیں، کسی رشتہ دار کے پاس جائیں، کسی دوست کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو کریں. یہ تو دین کی بنیادی تعلیم ہے. من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی. اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے. فرمایا من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ. جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے تحت چلایا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ معاشرے کا یہ سسٹم چل رہا ہے. ایک دوسرے کا کوئی کام کرتا ہے، دوسرا اس کا کوئی کام کرتا ہے. کوئی کسی کے کپڑے سی دیتا ہے، کوئی اس کے جوتے سی دیتا ہے، کوئی کسی کے گھر کی صفائی کر دیتا ہے، کوئی اس کے بدلے میں اسے اجرت دے دیتا ہے. باہمی تعاون کے ذریعے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اسباب کے تحت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندہ انسان ایک دوسرے سے جو مدد طلب کرتے ہیں یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے. یہ تو مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اور یہ تو دین کا تقاضا ہے اور قوت ایمانی کا یہ بہت بڑا ایک پہلو ہے. بیوی جب فوت ہو جائے تو پھر کہتے ہو روٹی لا کے دو، بیٹا فوت ہو جائے تو کہتا ہے میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آؤ. یہ تو زندہ انسان اپنی جو چھوٹی موٹی ضرورتیں اور مسائل ہیں ایک دوسرے کے پاس لے کے جاتے ہیں. کسی کے پاس استطاعت ہو، کسی کا اتنا جگرا ہو تو وہ جتنی مدد کر سکتا ہے کر دیتا ہے. یہ اللہ سے مانگنا، اللہ ہی سے دعا کرنا جو صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور سے اس طرح نہیں مانگا جا سکتا. یہ وہ مانگنا ہے جیسے کوئی شخص غریب ہے، بیچارہ پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے یا اللہ میں رزق کا طلبگار ہوں، اللہ اپنی رحمت کے خزانوں سے میرے دامن کو بھر دے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے دعا کرتا ہے کہ اے فلان میں غریب ہوں، مفلس و قلاش ہوں، مجھے رزق دے دے، مجھے مال دے دے، یہ شرک ہے. یہ اس نے اللہ کے سوا دوسروں سے مانگا. کوئی بیمار ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اور اسے دور و نزدیک کا سننے والا سمجھ کر یہ پکار لگائے کہ اے اللہ کے فلاں بندے میں بیمار ہوں، میری بیماری دور کر دے، یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا اور یہ عین شرک ہے. ایک بندہ بے اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی اولاد دینے والی ہے، اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد طلب کرے
اور یہ غائبانہ پکار لگائے کہ اے اللہ کے فلاں بندے، میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، میری جولی خالی ہے، مجھے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یہ وہ دعا اور پکار ہے جو اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا۔ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو جب بیمار ہو؟ کبھی کسی نے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہا کہ مجھے صحت دے دو، مجھے شفا دے دو؟ ڈاکٹر کے پاس تو بندہ دوا لینے جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ یہ تو سبب ہے ایک صحت کا کہ ڈاکٹر دوا دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، لکل داء دوا، ہر بیماری کا علاج اللہ نے دنیا میں اتارا ہے۔ تو ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کا ماہر ہے۔ کبھی آپ کا یہ یقین ہوتا ہے یا ایمان ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دینی ہے؟ ڈاکٹر نے دوا دینی ہے، شفا کس نے دینی ہے؟ تو مالک نے دینی ہے۔ یہ اس طرح کے جو بعض لوگ یہاں تک حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اگر گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو فلاں اللہ کا بندہ جو ہے وہ مشکل کشا کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور غور کیجیے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے وہ مدد، میں نے 3-4 مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا۔ غائبانہ بغیر اسباب کے، ما فوق الاسباب کسی کو پکارنا اور کسی سے مدد طلب کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ ایک بندہ نماز میں ہاتھ باندھ کے نماز کی ہر رکعت میں کہے کہ یا اللہ تجھ سے میں مانگتا ہوں، تجھ سے استعانت کا چاہتا ہوں، اور مسجد سے باہر آ کر یہ کہے کہ اے فلاں اللہ کے نیک بندے، اے فلاں حضرت صاحب، اے فلاں پیر صاحب، میری یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، اسے دور کر دے۔ یہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے مشکلات میں، مصائب میں، بیماری میں، بے اولادی میں صرف اور صرف اللہ سے مانگا۔ نبی اللہ دنیا میں بھیجتے ہیں نا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے واقعات جب انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، کیوں قرآن مجید میں بیان کیے، کیوں پوری دنیا کے لوگوں کو سنائے کہ ان نبیوں کی طرح تم نے طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ مجھ سے دعائیں کرتے رہے، تم نے صرف مجھ سے ہی مانگنا ہے ان پیغمبروں کی طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بیٹا مانگا تو اللہ سے رب ہب لی من الصالحین، الہی نیک بیٹا عطا کر دے، اللہ ایک صالح فرزند عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی پختہ عمر، بیوی بانجھ، مالک کائنات نے بیٹا عطا کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کے دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، اولاد اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا۔ یہ ایک اور اللہ کا نبی، اس کی کفالت میں اللہ کی ایک نیک بندی، اللہ کے ایک نبی کی ماں سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی کفالت اور پرورش میں ان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے، اس علاقے میں وہ پھل دستیاب ہی نہیں، اور پوچھتے ہیں انا لکی ھذا،
اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، اس اللہ کی بندی نے، اس ولیہ نے جسے اللہ کا قرآن کہہ رہا میری ولیہ تھی، کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ بند کمرے کے اندر اللہ اپنی اس بندی کو اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی اولاد کا گزر چکا ہے، وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی وقت یہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ فرماتے ہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہی بات میں آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہا ہوں، انک سمیع الدعاء، اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ تو اجمال ہے، ذرا تفصیل دیکھو سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا نقشہ ذرا دیکھو، رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، یعنی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرا سر بڑا اٹھا ہے، یعنی سارے بال سفید ہو چکے ہیں، ایک بھی سیاہ بال میرے سر میں نہیں ہے، یعنی بہت کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، اولاد بظاہر ایسی عمر میں پیدا نہیں ہوتی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ میرا یقین ہے تجھ سے دعا کروں گا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تیری طرف سے کوئی مایوسی نہیں ہے، تجھے پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کر دیا۔ یہ دو نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں سنائے، کیوں بتلایا کہ انہوں نے بیٹا ہم سے مانگا؟ کہ ساری کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے، دے سکتا ہے تو صرف اللہ، غائبانہ پکار اور ندا کسی کا حق ہے تو اللہ کا، دعا کی جا سکتی ہے اور کوئی سن سکتا ہے تو صرف اللہ۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے رب کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی متقی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہے، اسے کس نے پیدا کیا؟ تو جو اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے وہ اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ نبیوں سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی پکار کے کہہ رہے ہیں نا یا اللہ اولاد دے دے۔ ایک اللہ کا نبی بیمار ہے، بڑا لمبا عرصہ گزرا بیماری میں، ایک دفعہ بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ روایات میں آتا ہے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اور ایک دن اپنے پروردگار کو آواز دی، دعا کی اپنے رب سے، اور کس انداز میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اپنے کلام پاک کا حصہ بنا دیا، بیماروں کو بتلا دیا کیسے شفا مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے، کسی مزار پہ جا کے، کسی قبر پہ جا کے، کسی آستانے پہ جا کے، کسی لال اور پیلی جھنڈی کے نیچے کھڑا ہو کر، کسی چھوٹے اور بڑے کے پاس جا کر، کسی فوت شدہ اللہ کے بندے کے اس کے در پہ جا کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو آواز دی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی تکلیف میں نہیں اور تجھ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ کیسے الفاظ ہیں؟ یہ نہیں کہا یا اللہ بیمار ہوں، اللہ 18 سال ہو گئے اس مرض میں، یا اللہ اکتا گیا ہوں، اللہ تنگ آ چکا ہوں، یا اللہ اب تو ٹھیک کر دے، نہ، بڑا عجب انداز اختیار کیا اور رب کی رحمت کو جوش میں لانے والے الفاظ، اللہ مجھ سے بڑھ کے تکلیف میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں۔ فرمایا فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا
اور جتنی تکلیفیں بیماریاں تھیں ساری کی ساری دور کر کے صحت عطا کر دی۔ ایک اللہ کا نبی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا، ان کے ایمان سے مایوس ہو گیا، حکم الہی کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا، چلا گیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اللہ کا وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے گرفتار ہو گئے، اور وہاں پر اللہ فرماتے ہیں اس نبی نے ہم سے دعا کی، ہم سے اپنا تعلق بنایا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ فرماتے ہیں وہ مچھلی والا، یہ الفاظ بھی بڑے قابل توجہ ہے، نام نہیں لیا، فرمایا وَظَنُّون، اور وہ مچھلی والا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کن حالات میں بات ہو رہی ہے۔ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ مچھلی والا غصے میں آ کر اپنی قوم کے ہدایت سے مایوس ہو کے چلا گیا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر اللہ کو اندھیروں کے اندر پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کتنے ہی اندھیرے، اندھیروں میں ڈوب کے اللہ فرماتے ہیں اس نے ہم سے دعا کی، اور دعا کے الفاظ یہ بھی بڑے ایمان افروز اور بڑے عجیب و غریب۔ یا اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، غلطی تو یا اللہ مجھ سے ہوئی ہے، قصور تو مجھ سے سرزد ہوا ہے، تو تو پاک ہے نا اللہ۔ یہ الفاظ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا ہوں نجات دے دے۔ نبیوں کے الفاظ وہ نبیوں کے ہی ہوتے ہیں، جیسے عرب کا ایک محاورہ ہے نا، کلام الملوک مالک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اسی طرح نبیوں کے الفاظ بھی سب سے اعلیٰ۔ یا اللہ تو معبود ہے، تو پاک ہے، تو غلطی سے مبرہ ہے، اللہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، تیرے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے یونس کی دعا کو قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، یہ غم جو ہے یہ اردو کا ہی جو لفظ ہم بولتے ہیں نا جی پنجابی میں، اردو میں غم، یہ وہی ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے غم کو، پریشانی کو دور کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اسی طرح ہم اپنے مومن بندوں کو نجات دیتے ہیں تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے۔ اور سورہ صافات میں اس واقعہ کے بیان کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا گیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہمارا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہماری تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتا، ہم سے دعا نہ کرتا، اللہ فرماتے ہیں ہم مچھلی کے پیٹ کو اس کی قبر بنا دیتے اور قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا۔ غور کیجئے ان الفاظ پر۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو جناب یونس علیہ السلام کی دعا کرے، ان الفاظ میں اللہ کو پکارے، پھر اس کے بعد کوئی بھی اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ جو اسماء اعظم ہے نا جی، ان میں سے ایک اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی دعاؤں سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیا کیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ چاروں قرآن کریم کے جملے ہیں، یہ اسم اعظم ہیں، اور
دعاؤں سے پہلے اگر ان کو پڑھ دیا جائے تو دعاؤں کی قبولیت انشاءاللہ العزیز یقینی ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک اور نبی ہے، پردیس میں ہے، حالت مسافرت میں ہے، بڑی بھوک لگی ہے، فقر و فاقے سے بے چین ہو چکا ہے، اور ذرا غور کیجئے گا کیسے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا نبی روٹی مانگتا ہے، اللہ سے کھانا مانگتا ہے، اللہ سے مدد کا درخواست گزار ہوتا ہے، کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری بارگاہ کا فقیر ہوں، جو خیر بھی تو میری جولی میں ڈال دے اللہ میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کا نبی ہے، کہتا ہے یا اللہ جو بلائی بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ سے روٹی مانگی، اور پھر آپ جانتے ہیں اس دعائیں قبول کرنے والے رب نے اپنے نبی کی دعا کو اس طرح قبول کیا، روٹی بھی دے دی، روٹی پکانے والی بھی دے کے وہاں سے رخصت کیا، بیوی بھی اللہ نے دے دی۔ یہ اللہ کا ایک اور نبی ہے، بوڑھا ہے، بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، بینائی چلی گئی ہے، بیٹے کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، عمر گزر چکی ہے، اس بیٹے کی جدائی میں تڑپتے ہوئے، پریشانی کتنی ہوگی ذرا غور تو کریں۔ آج کسی کا بچہ گم ہو جائے ماں باپ کو چین نہیں آتا، اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ ماں باپ بچے کی جدائی میں ہلکان ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اولاد کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی گم ہو جائے تو صبر بڑی مشکل سے آتا ہے۔ برسوں گزر گئے اللہ کے اس بوڑھے نبی کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپتے ہوئے، اور بیٹا بھی کیسا، میرے نبی نے فرمایا یوسف کو تو اللہ نے آدھا حسن دیا تھا، ایسا حسین و جمیل بیٹا، حقیقی معنوں میں چاند کا ٹکڑا، حسن و جمال کا پیکر، نبی تڑپ رہا ہے اور کہتا ہے پریشانی کے عالم میں، اس تکلیف اور اذیت کے لمحات میں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد کرتا ہوں تو صرف اللہ کی بارگاہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا نمونہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اپنے کلام پاک کا حصہ کیوں بنایا کہ دنیا کے پریشان حال لوگوں، مصیبتوں کو دور کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مصائب و آلام تمہیں گھیر لیں، کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آ رہا ہو نجات کا، اس کیفیت میں بھی اگر پکارنا ہے تو صرف مجھے، دعا کرنی ہے تو صرف مجھ سے۔ مکے کے مشرک، عرب کے مشرک، یہ جن کے بارے میں جگہ جگہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، دوسروں سے حاجات طلب کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس کے نام کی دعائیاں دیتے تھے۔ ایک موقع ایسا آتا تھا ان کی زندگی میں کہ وہ سب کو بھول بال کر صرف ایک سچے رب سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب کشتی میں بیٹھتے تھے اور کشتی پھنس جاتی بمر میں، اور سمجھتے کہ اب تو جان پہ بان آئی ہے، تب نہ لات کو پکارتے، نہ منات کو، نہ عزا کو، نہ حبل کو، نہ کسی چھوٹے کو، نہ بڑے کو، سب کو بھول جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہتے ہیں یا اللہ تو آج اگر ہمیں نجات دے دے، ہماری جانیں بچا، اللہ تیرا بڑا شکر ادا کریں گے۔ یہ عرب کے مشرکوں کی کیفیت، اللہ کے نبی کے دشمنوں کی بات۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا تھا، آپ کو معلوم ہے، لیکن ابو جہل کا بیٹا
مکے کو چھوڑ کے بھاگ گیا. اسے اتنی نفرت تھی اللہ کے نبی سے، کہنے لگا جس شہر میں اللہ کے رسول آیا نا، میں نے اس شہر میں نہیں رہنا، حالانکہ آپ نے سب کو معاف کر دیا تھا. بھاگ گیا، کشتی میں بیٹھ گیا، حبشہ کی طرف جانا چاہتا تھا. کشتی چل پڑی، کچھ دور جا کے کشتی گرداب میں پھنس گئی. جانتے ہیں نا گرداب، گول لہریں، بمر. جو کشتی کے ملا تھے اور کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا اللہ بچا. سارے کافر، سارے مشرک، بے ایمان، اللہ کے نبی کے دشمن، ایک سے ایک بڑھ کے کٹا کافر اور مشرک، سارے کہنے لگے یا اللہ بچا. اللہ کشتی کنارے پہ لگا، تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگا یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ جو دن رات جن سے دعائیں کرتے ہو اور جن کے نام کی دہائیاں دیتے ہو، وہ لات منات عزا اور حبل، اور جن کی عبادت اور پرستش پہ جمے ہوئے ہو، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ کہنے لگے اکرمہ سچی بات یہ ہے، وہ خشکی میں کام آتے ہیں، سمندروں کی اس مصیبت میں وہی کام آتا ہے. کہنے لگا اچھا، تو جس سے اتنی نفرت ہے کہ وہ جس شہر میں آیا میں نے اس کا شہر چھوڑ دیا، وہ بھی تو یہی کہتا ہے سب کو چھوڑ کے اسی کو پکارو، اسی سے مانگو. دل پہ چوٹ لگی، کہنے لگا یا اللہ لگتا ہے تیرے نبی کی دعوت سچی ہے اور میرے باپ کا شرک جھوٹا تھا. اللہ اس کشتی کو بچا کے کنارے پہ لگا دے، میں تیرے نبی کی نفرت میں مکہ چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ آج اگر کشتی کو کنارے پہ لگا دے، سیدھا تیرے نبی کے پاس جاؤں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا. اللہ نے دعا قبول کی، کشتی کنارے پہ لگی، مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا. میرے پیغمبر اپنے صحابہ کے پاس موجود، آپ ابو جہل کے بیٹے کو دیکھ کے اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کے چند کندھوں سے چادر بھی گر گئی، اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اے ہجرت کرنے والے مسافر تیرا آنا مبارک ہو. میں نے تو سب کو معاف کر دیا، تو کیوں بھاگ گیا تھا؟ کہنے لگا آپ سے نفرت کی وجہ سے آج یہ واقعہ پیش آیا. سارا اس نے کشتی والا ماجرا بیان کیا اور کہنے لگا آج مجھے یقین ہو گیا آپ کی دعوت سچی تھی اور میرا باپ جس شرک پہ اڑا رہا وہ جھوٹا تھا. اے اللہ کے نبی آپ یہی سکھاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں. آج میں نے عملاً اس کا مظاہرہ کر لیا. یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. ان واقعات سے کیا پتا چلتا ہے کہ غائبانہ پکار اللہ کا حق ہے. اور آج کا میرا مسلمان بھائی، ابھی میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا اور یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے، لاہور میں ایک بزرگ کا عرس منایا گیا، حضرت علی حجویری کا، اور اس پس منظر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی تقریر کرتے ہیں، بڑے زبردست انداز میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں. میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے بڑے سچے سچے عالم دین ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوا ان کی بات سن کر. سوشل میڈیا پر ان کے جو کلپ ہیں تقریروں کے لاکھوں کی تعداد میں سنے جاتے ہیں. جناب ڈاکٹر سلیمان مصباحی، انہوں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں کہا، آپ اندازہ کیجئے گا، کہنے لگے اے پاکستان کے حکمرانوں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہو، ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہو، روس کے پاس جاتے ہو، امریکہ کے پاس جاتے ہو، یو اے ای کے پاس جاتے ہو، دوسرے ملکوں کے پاس جاتے ہو امداد کے لیے، مدد کے لیے، اور یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ ادھر گنج بخش خزانے دینے والی سرکار موجود ہے، ادھر کیوں نہیں آتے؟ یہاں سے مانگو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے ہمارے حکمران. یہ آپ ہدایت دے رہے ہیں؟ اور ساتھ بیٹھے ایک مفتی صاحب کہنے لگے کہ ہم مستقل بذات سمجھ کر ان اللہ کے ولیوں کی
قبروں اور مزاروں پہ جا کے ان سے نہیں مانگتے، ہم تو اس نیت سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عطا کیا، یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، بارش نہ ہوئی، قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا کے پاس گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، اور کیا کہنے لگے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اے اللہ، جب بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑتا تھا، ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے تھے، اللہ تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، بارش ہوتی تھی۔ اب تیرا نبی دنیا سے چلا گیا، تیرے پاس پہنچ گیا، ہم تیرے نبی کے چچا کو، عباس کو، جن کے بارے میں تیرا نبی کہتا تھا یہ میرے باپ کی جگہ پر ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کو اب وسیلہ بناتے ہیں، ان سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، اللہ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے بڑھ کر کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ لیکن صحابہ اللہ کے رسول کی قبر پر نہیں گئے بارش مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی کا زندہ چچا، جو اللہ کے نبی کا بڑا محبوب اور باپ کی جگہ پر، اس سے جا کے کہا کہ تو ہمارے لیے دعا کر۔ یہ ہے طریقہ۔ جو اللہ کے بندے دنیا سے چلے گئے، وہ دینا تو کیا، پہلی تو یہ بات ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں جی ہر جگہ سے سنتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ ہر جگہ سے سننے والی ذات اللہ کی ہے، ہر ایک کی سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہر ایک کی جھولی بھرنے والی ذات صرف مالک کی ہے، خزانے تو اس کے پاس ہیں، گنج بخش تو ذات اس پروردگار عالم کی ہے۔ جس بزرگ کو کہا جاتا ہے خزانے دینے والا، انہوں نے تو کہا کہ لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہیں، میں تو گندم کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، ساری دنیا اللہ کے سوا مل جائے گندم کا ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، کیا نبی کیا ولی۔ میں نے ابھی مثالیں نہیں دی، نبیوں نے نہیں کہا یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، کسی نے کہا بیٹا دے، کسی نے کہا صحت دے، یا اللہ کسی نے کہا رزق دے، کسی نے کہا کہ یا اللہ میں پریشانی میں مجھے نجات دے۔ اتنے اللہ کے برگزیدہ اور بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی، یہی تو بتاتے رہے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اس حدیث پاک کا ٹکڑا ہے جسے محدثین نے حدیثوں کی آیت الکرسی کہا ہے۔ جیسے قرآن کی سب سے اعظم آیت الکرسی ہے، اسی طرح حدیثوں میں سب سے بڑی حدیث، اونچی حدیث یہ ہے جس کا میں ٹکڑا آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور محدثین نے اسے حدیثوں کی آیت الکرسی کہا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے سارے اگلے اور پچھلے سارے انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ یہ عطا فرما، یا اللہ یہ عطا فرما، میرے نبی نے فرمایا اللہ اعلان کرتے ہیں میں ان سب کی ضروریات کو پورا کر دوں، ان سب کی مانگیں پورا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کسی سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو اس کے نکے میں پانی آتا ہے۔ اب سمجھو ذرا کون ہے دینے والا، کون ہے عطا کرنے والا۔ اور مولانا حالی تڑپتے ہوئے کہتے چلے گئے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ کیا طریقے مسلمانوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ حضرات محترم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حضرت علامہ عمران خان مدہ ظلہ العالی بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی نہیں بتاتے، نہ کسی کو آتا ہے۔
یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ کہ غائبانہ ما فوق الاسباب اللہ ہم پکارتے ہیں تو صرف تجھ کو، دعا کرتے ہیں تو صرف تجھ سے۔ یہ اسباب کے تحت ضرورت کے وقت اپنے کسی عزیز دوست رشتہ دار، اپنے کسی ہمسائے، کسی اللہ کے بندے سے کچھ مانگنا، دنیا کی کوئی چیز، چھوٹی موٹی کوئی ضرورت، کوئی تھوڑے بہت پیسے، یہ جائز ہے، یہ تو باہمی تعاون کی صورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیا ہے اور تعاون کرنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے، لیکن غائبانہ ما فوق الاسباب طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کو پکارنا، یہ صرف اور صرف حق ہے اللہ کا۔ میرے عزیزوں، آج مسلمان بھائیوں کی کیفیت یہ ہے، ان کے انداز اور ان کے اطوار دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ان ہمارے بھائیوں نے اللہ کی قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی کبھی پہچان حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کا یہ شکوہ قرآن مجید میں موجود ہے، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے جیسے میری قدر کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ اگر اللہ کی قدر کا احساس ہوتا میرے مسلمان بھائیوں کو، گردن کٹ جاتی، رب کے علاوہ کسی کے دروازے پر جھکانا گوارا نہ کرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا گوارا نہ کرتے، کسی آستانے پر جبین نیاز کے تقدس کو پامال کرنا گوارا نہ کرتے۔ آئیے ذرا 2 آیتیں سن لیں اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سننا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اکیلے نہیں، سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، فرمایا مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، ان کے کھانے سے میری پیدا کی ہوئی مکھی اگر کھانے کا ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، سارے مل کر مکھی سے اپنے کھانے کا وہ ذرہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں اب سمجھو جو مانگنے والا ہے وہ تو ہے ہی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی تو کمزور کو کیا دے گا؟ کمزور کو دے گا وہ ساری قوت اور قدرتوں کا مالک، تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اس کے بعد یہ آیت قرآن میں آتی ہے ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں، زبردست دستی صرف اللہ کی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا